کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ انہوں نے ابتدا میں کی سو میں نے ابتداً اسی حوالے سے آپ کے سامنے بھی بات کی۔ لہٰذا سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، جو بھی اپنے دل کے اندر یہ درد رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ والہانہ عشق اور محبت کا دھم بھرتے ہیں، ان کو ضرور اس حوالے سے لکھنا، کہنا اور بولنا چاہیے۔ اور اس کے سر دست میں ساتھ یہ بات کر دوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر بھی فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوئی صحابہ کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہیں اور دوسرا طبقہ اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ لہٰذا کسی کو بھی اہل بیت اطہار یا صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بشمول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، کسی کو بھی تمام صحابہ کبار کلہم عدول، جو کہ حدیث پاک کے روشنی میں تمام کے تمام عادل ہیں اور عادل برحق ہیں، اور ان کے حوالے سے جو عقائد اسلامیہ ڈکلیئرڈ ہیں، ان کی ذات پاک کا ادب، احترام اور ان کی محبت، تعظیم، تکریم اور ان کی مودت اور ازواج مطہرات کی نسبت قرآن و سنت نے کیا ہمارے لیے حکم جاری فرمایا، ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کر ادب و احترام، تعظیم و تکریم کا لحاظ کیا جائے۔ لہٰذا کسی کو بھی قطعاً یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے وہ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین و علیہم السلام اور ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین کی ذات پاک کے حوالے سے رتی برابر بھی گستاخی کا مرتکب ہو تو ایسے اشخاص کو قرار واقعی سزا بھی ملنی چاہیے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، کشف المحجوب کی روشنی میں جیسے کہ میں نے ابتدائیہ آپ کے سامنے رکھا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس حوالے سے جب یہ بات کہی کہ سواری کیا خوب ہے، حضور نے فرمایا کہ سوار کے بارے میں بھی بات کرو اے عمر کہ سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ تو حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ اس گفتگو میں بہت لطیف باتیں اور اہل طریقت کے لیے بہت سے رموز ہیں اور عجیب و غریب معاملات ظاہر ہیں۔ انہی میں سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اشفق الاخوان علیک دینک، شفیق ترین تیرا بھائی تیرا دین ہے، اس لیے کہ نجات انسان متابعت دین کے اندر ہے اور اس کی ہلاکت مخالفت دین میں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے مشفق کے حکم کے ماتحت چلے اور اس کی شفقت کا سایہ ہر دم اپنے اوپر لازم سمجھے اور اس کی پیروی بغیر کسی اور طرف نہ جائے۔ اور بھائی وہی بھائی ہے جو نصیحت کرتا رہے، شفقت و محبت میں اس کا پابند نہ بنے۔ ایک آیت میں ہے کہ ایک روز حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، میں غریب و مفلس اور عیالدار ہوں، مجھے آپ کی طرف سے آج شب کے کھانے کا انتظام چاہیے کیونکہ میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا، ہمارا وظیفہ رستے میں ہے، آ جائے تو انشاءاللہ تمہیں دیتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری، 5 تھیلیاں دینار کی آپ کی بارگاہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھیجی گئیں اور ہر تھیلی کے اندر 1000 دینار تھے۔ اور لانے والے نے عرض کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معافی چاہتے ہیں، یہ الفاظ جو میں بیان کر رہا ہوں منو عن حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں درج فرمائے ہیں۔ اور آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام علی مقام
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں کس طرح تھا اور کیسے وہ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین سے محبت کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ معافی چاہتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ یہ رقم آپ کو میں دوں اور آپ کی بارگاہ میں پیش کروں اور آپ غرباء میں تقسیم فرما دیں۔ آپ نے وہ تھیلیاں لیں اور ساری کی ساری تھیلیاں جو 5 کی 5 یعنی ہر تھیلی کے اندر 1,000 دینار تھے، یعنی 5,000 دینار اسی سائل کو دے دیے اور اس سے معذرت چاہی اور فرمایا تجھے انتظار کرنا پڑا اور دیر تک یہاں پہ ٹھہرنا پڑا، اگر اتنی سی رقم کا مجھے گمان ہوتا تو تجھے اس قدر میں زحمت کش بنا کر انتظار نہ کرواتا۔ معاف کر اس لیے کہ ہم اہل بلا ہیں اور ہم نے جملہ عیش دنیاوی سے انقطاع کر لیا ہے اور اپنی تمام تمنائیں اور آرزوئیں مٹا دی ہیں اور دوسروں کی تمناؤں اور آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، آپ یہ کیفیت دیکھیں اور توجہ کریں کہ جن کی بارگاہ میں 5,000 دینار پیش کیے جاتے ہیں اور آنے والے سائل کو دے دیتے ہیں، انہوں نے میدان کربلا میں 72 نفوس قدسیہ، اپنے جواں سال بیٹے، 6 ماہ کے بچے، بھتیجے، بھانجے، جانثار اور حتیٰ کہ اپنی جان آفرین کے بھی سپرد کر دی اور اپنے حلقوم پر بھی خنجر چلوا کر، تلوار سے سر تن سے جدا کروا کر بھی اللہ کی بارگاہ میں زبان حال سے عرض کیا ہوگا، مالک یہی نذرانہ تھا تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کہ تو راضی ہو جائے، سارا کنبہ قربان ہو جائے، مال و متاع لٹ جائے، حسین کی کل پونجی دنیا سے ختم ہو جائے، لیکن رہ جائے تو نانے کا دین، ناموس مصطفیٰ، عزت قرآن اور توحید رہ جائے۔ اور یہی مقصد، یہی منشا جو نانے سے گٹی میں حاصل کی اور تعلیم میں، تربیت میں اور گود میں بیٹھ کر اور سواری کر کے اور کندھوں پہ چڑھ کر اور خطبے کی حالت میں آپ کی ران مبارک پر بیٹھ کر اور حالت سجدہ میں تاجدار کائنات کے اوپر بیٹھ کر جو سیکھا وہ یہی سیکھا کہ 56 سال کا حسین ابن علی ہو، 6 ماہ کا علی اصغر ہو، 17 سال کا نوخیس علی اکبر ہو، قاسم ابن حسن ہو یا اونو محمد ہو یا دیگر جانثاران کربلا ہوں، تمام کو تمام حسین ابن علی قربان کر دے گا، لیکن اسلام پر ایک آنچ بھی آنا گوارا نہیں کرے گا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ تھی حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام کے حوالے سے جو حضور داتا گنج بخش نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں، جو تصوف کی شہرۂ آفاق کتاب ہے، جس سے ہمیں عقیدہ بھی ملتا ہے، جس سے ہمیں اہل بیت کی شان بھی ملتی ہے، صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ادب، احترام اور تعظیم و تکریم بھی ملتی ہے، اور اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت بھی ملتی ہے، ازواج مطہرات کی عزت و حرمت کا درس بھی ملتا ہے، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہونا ہے اور کن ذرائع اور وسائل سے حاصل ہونا ہے، وہ ڈھب طریقہ اور نظریہ اور عقیدہ بھی ملتا ہے۔ یہ آج سے 1000 سال قبل لکھی گئی کتاب ہے، تو اس وقت کے صوفیاء کا، یہ وہ داتا گنج بخش علی حجویری جن کے بارے میں اقبال کہتا ہے، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، مہر ماں از دم او تابندہ گشت، کہ پنجاب کی خاک جن کے دم قدم سے زندہ ہے اور ہماری صبحیں جن کے دم قدم سے روشن و تابندہ ہیں، انہیں علی حجویری کہتے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔
حضرت خواجہ خواجگان سلطان الہند معین ملت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کلام جو حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی شان میں لکھا، جو آج بھی آپ کی مرقد مبارک پر موجود ہے، اور ایک ربائی امام علی مقام کی شان میں لکھی جو کہ شرق سے غرب تک ہر زبان زد عام ہے۔ یہ شہرہ آفاق آپ کے اشعار ہیں جو عقیدہ بھی دیتے ہیں، نظریہ بھی دیتے ہیں، دین دیتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانیت اور ہمارا مکمل اسلام میں داخل ہونے کا جو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس کا حقیقی نظریہ اور عقیدہ کیا ہے۔ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، تشریف رکھیے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ پہلا سیکنڈ آپ کا چلا گیا یوٹیوب میں، اچھا، اس پہ نہیں آیا فیس بک پہ؟ فیس بک پہ دوبارہ آیا تو اس کو سیکنڈ سے ہم شروع کر دیں گے وہ یوٹیوب
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں غیب کی دنیا، اور آج ہمارا ٹاپک اہل بیت اطہار کے حوالے سے کتاب تصوف کشف المحجوب کی روشنی میں دوسرے سیگمنٹ میں انشاءاللہ تعالی ہم بیان کر رہے ہیں سید السجاد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کی ذات پاک کے حوالے سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وارث نبوت، چراغ امت، سید مظلوم، امام محروم، زین عباد شمع اوتاد، ابو الحسن علی بن الحسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اکرم اعبد اپنے زمانہ کی عظیم الشان شخصیت گزرے ہیں، بیان حقائق اور انکشاف دقائق میں لوگوں میں ممتاز اور معروف تھے۔ آپ سے لوگوں نے پوچھا، حضور دنیا و آخرت میں نیک بخت کون شخص ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا، من اذا رضیا لم یحملہ رداہ علی الباطل واذا اسخط لم یخرجہ سخطہ من الحق، یعنی وہ شخص دارین میں نیک بخت ہو سکتا ہے جو جب خوش ہو تو باطل پر نہ ہو، اور جب غضبناک ہو تو اس کا غصہ اسے حق سے باہر نہ کر دے۔ اور یہ صفت ظاہر بات ہے اسی شخصیت میں ہو سکتی ہے جو اپنے اوصاف کمال میں استقامت حاصل کر چکا ہو، جسے اہدنا الصراط المستقیم کا فیضان اکمل نصیب ہو چکا ہو، اس لیے کہ رضا بالباطل باطل ہے، اور غضبناکی میں حق و صداقت کا ہاتھ چھوڑ دینا اور خشمگینی کی حالت میں انصاف کا خون کر دینا بھی یہ باطل ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ سوداتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ مومن کا جو مومن کامل ہے، باطل کو اختیار کرنا اسے حالت غضبناکی میں داخل کرنا یہ بطلان کا اور ولایت سلبی کی بہت بڑی نشانی اور علامت بن جاتا ہے۔ اور پھر آگے ایک وہ روایت لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لخت جگر حضرت امام حسین سید الشہداء کو جو کربلا کے اندر شہید کیا گیا، تو تمام کے تمام